ایک اعتراض کا جواب۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر قرآن سننے سے بھی وجد ہوتا ہے تو پھر سماع کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سماع کی محفلیں منعقد کرنے اور راگ و رنگ کی مجلسیں سجانے کے بجائے تلاوت قرآن کے اجتماعات ترتیب دیں اور خوش گلو کاریوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلائیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام سماع سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 7 وجوہات کی بنا پر قرآن کریم کی بنسبت سماع سے وجد کو تحریک زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات سننے والے کے مناسب حال نہیں ہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ انہیں سمجھ کر اپنے حال پر انطباق کر لیا جائے۔ مثلا ایک ایسا شخص جو حزن و غم میں مبتلا ہے یہ آیات سنتا ہے، بھلا بتلائیے یہ آیت اس کے مناسب حال کیسے ہوگی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ والذین یرمون المحصنات، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 4۔ اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر۔ اسی طرح اور آیتیں ہیں جن میں میراث، طلاق اور حدود وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ دل میں وہی بات تحریک کرتی ہے جو اس کے مناسب حال ہو۔ شعراء دل کے حالات کا آئینہ ہے، اس لیے اشعار سے حال سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ البتہ وہ شخص جس پر اس قدر غلبہ حال ہو کہ اس کی موجودگی میں دوسری حالت کی گنجائش نہ ہو، نیز وہ اتنا ذکی، ذہین اور سریع الفہم ہو کہ الفاظ سے بعید ترین معانی مراد لینے پر قادر ہو، تو ایسے شخص کے لیے واقعی سماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ قرآن کی ہر آیت پر وجد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی آیت لیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں اگرچہ وصیت ہے، احکام ذکر کیے گئے ہیں، مگر وہ شخص وصیت کے مناسبت سے موت مراد لے سکتا ہے، کیونکہ وصیت کی ضرورت موت ہی کے وقت پیش آتی ہے۔ موت انسان کو مال اور اولاد جیسی محبوب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے، نیز ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے قبضے میں چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اس مفارقت کا تصور ہی حزن اور خوف کا محرک ہو سکتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس آیت کے معنی و مفہوم پر غور کرنے سے پہلے ہی محض اس میں ذات یعنی اللہ سن کر بے ہوش ہو جائے اور اس آیت سے مستنبط ہونے والے مضامین کی اسے کوئی خبر نہ رہے، یا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وصیت کیا کرو رحمت اور شفقت کی دلیل ہے۔ یہ شفقت نہ صرف ان لوگوں پر ہے جو مرنے والے کے وارث قرار پائیں گے، بلکہ خود مرنے والے پر بھی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کے عزیز و اقربا اس کا مال پائیں، دوسروں کو اس میں کوئی حصہ نہ ملے۔ یہاں بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب ہماری موت کے بعد ہمارے بچے اس کے کرم عمیم کے مستحق ہیں تو بھلا ہم کیوں نہ مستحق ہوں گے۔ اس تصور سے رجا اور امید کا حال پیدا ہو سکتا ہے۔ رجا خوشی اور بشارت کی موجب ہے، للذکر مثل حظ الانثیین سے یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اس کے مرد ہونے کی وجہ سے مؤنث پر فضیلت دی۔ پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں مرد وہی ہے جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 37، جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔
پھر سلسلہ خیال یہاں تک دراز ہو سکتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے وہ حقیقت میں مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح عورت دنیاوی مال و دولت یعنی وراثت میں ہم سے پیچھے رہ گئی ہے، آخرت میں ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ ہمیں دنیا کی طرح آخرت میں بھی اپنی فضیلت برقرار رکھنی چاہیے، اور یہ فضیلت ہم عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں اشتغال ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر قرآن کی آیات میں اس کے ظاہری مضمون و معنی سے قطع نظر کر کے غور و فکر کیا جائے تو وجد نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کسب وجد کا یہ طریقہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ اس کے اہل ہیں جن میں دو وصف ہوں، ایک یہ کہ وہ غلبہ حال میں مستغرق ہوں، دوسرا یہ کہ انتہائی ذہین اور فہیم ہوں، کیونکہ ذکاوت و ذہانت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ظاہری معانی سے باطنی معانی یا مفہوم قریب سے مفہوم بعید مراد لیا جا سکے۔ لیکن کیونکہ اس درجے کی ذہانت اور اس درجے کا استغراق رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے عام طور پر لوگ سما کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اشعار مناسب حال ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے میں نہ دشواری ہوتی ہے اور نہ بعید معانی مراد لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ ابو الحسین نوری کا ذکر ہے کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ کسی دعوت میں شریک تھے، حاضرین میں علمی بحث چھڑ گئی، ابو الحسین خاموش بیٹھے رہے۔ جب بحث شباب پر تھی اور لوگ علمی نکتہ آرائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف تھے تو انہوں نے اچانک سر اٹھایا اور یہ چند اشعار پڑھے: ربی ورقائی حتوف فی الضحى ذات شجو صدحت فی فن ذکرت الف والدہر صالحا وبکد حسن فہاجت حزنی فبکائی ربما رتها أبكاها ربما أرقني ولقد أشكو فما أفهمها ولقد تشكو فما تفهمني غير إني بالجوي أحرف وهي أيضا بالجوي تعرفا۔ صبح کے وقت چہچہانے والی آزردہ حال فاختہ شاخ شجر پر اپنی آواز کا جادو جگاتی ہے اور اپنے محبوب اور گزرے ہوئے خوبصورت دور کی یاد تازہ کر کے رونے لگتی ہے۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل رو اٹھتا ہے، کبھی میری آہوزاری اسے بے چین کر دیتی ہے اور کبھی اس کے گریہ و بکا سے میں مضطرب ہو جاتا ہوں۔ میں اس سے اپنے دکھ کہتا ہوں لیکن اسے سمجھا نہیں پاتا، وہ مجھ سے دکھ کہتی ہے لیکن مجھے سمجھا نہیں پاتی، تاہم میں اس کی سوزش سے واقف ہوں اور وہ میرے غم سے واقف ہے۔ راوی کہتا ہے جب ابو الحسین نوری نے یہ اشعار سنائے تو مجلس میں موجود ہر شخص مضطرب ہو گیا اور اٹھ کر وجد کرنے لگا۔ یہ وجد انہیں اس علمی بحث سے نہیں ہوا جس میں وہ مصروف تھے، حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حقیقی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشعار ہر شخص سمجھ لیتا ہے، ہر شخص کے حالات پر ان کا انطباق ممکن ہے، جبکہ علمی مباحث اور آیات قرآنی کا سمجھنا اور ان سے اپنے مناسب حال معانی اخذ کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اکثر لوگوں کو یاد ہے، جنہیں یاد نہیں ہے وہ بار بار سنتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ سنی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ سننے سے وہ اثر کم ہو جاتا ہے اور تیسری مرتبہ سننے سے تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی صاحب وجد سے کہا جائے کہ وہ ایک ہی شعر پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے وجد کرتا رہے تو ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی نیا شعر پڑھ دیا جائے خواہ وہ سابقہ شعر ہی کے مضمون پر مشتمل ہو، نیا اثر پیدا ہوگا۔ مضمون اگرچہ ایک ہے لیکن الفاظ اور وزن دونوں شعروں کے جدا جدا ہیں۔ جس طرح معنی سے نفس کو تحریک ہوتی ہے اسی طرح الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ الفاظ و مضامین کی تجدید انسان
انسانی نظم و نثر میں تو ممکن ہے لیکن قرآن میں ممکن نہیں۔ اس کا ہر لفظ اپنی جگہ متعین ہے، نہ اس پر زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ کسی قاری کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہر مجلس میں نیا قرآن پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرب کے دیہاتی باشندوں کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رویا کرتے تھے جس طرح تم رو رہے ہو، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نہ خواستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے دلوں میں نرمی اور اثر پذیری کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی اور ان کے دل دیہاتیوں کے دلوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، یا ان حضرات کو اللہ کے کلام سے اتنی محبت نہ تھی جتنی اعراب کو تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا منشا یہ تھا کہ ہم کثرت تکرار سے قرآن پاک کے عادی ہو گئے ہیں، اور جب کسی چیز سے انس بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات کچھ ناممکن سی ہے کہ ایک شخص قرآن کی ایک آیت کو بار بار سنے اور برسہ برس تک اسی پر گریہ کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع کرنا چاہا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ کثرت سے طواف کر کے اس گھر سے اتنے مانوس نہ ہو جائیں کہ اس کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں باقی نہ رہے۔ یہ بات مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ حاجی خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کے شوق و اضطراب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جوں جوں زیارت کے مواقع ملتے ہیں، آمد و رفت بڑھتی ہے تو وہ کیفیت بھی کم ہونے لگتی ہے جو پہلے دن تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کلام کی موزونیت سے شعر کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اچھی اور موزوں آواز اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اچھی تو ہو مگر موزوں نہ ہو۔ وزن اشعار میں پایا جاتا ہے، آیات میں نہیں۔ شعر سے وزن کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر گانے والا غلطی کر جائے اور کسی شعر کا وزن ساقط ہو جائے تو سننے والا بڑی گرانی محسوس کرتا ہے، کیونکہ غیر موزوں کلام سے طبیعت کو اس وقت مناسبت نہیں ہوتی۔ اس لیے سماع کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے اور وجد کی کوئی تحریک دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ طبیعت کی نفرت کا اثر دل پر پڑتا ہے اور وہ بھی مضطرب و متوحش ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ شعر کی موزونیت کے علاوہ شعر کی نغمگی بھی مؤثر ہوتی ہے، یعنی شعر کو لے اور ترنم سے پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ لے اور ترنم کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جن حروف کو کھینچ کر پڑھنا ہو انہیں گھٹا دے، جو گھٹانے ہوں ان میں طول دے دے، بعض کلمات کے درمیان وقف کرے، بعض کو منقطع کر دے اور بعض کو ملا کر گائے۔ یہ تمام تصرفات شعر میں درست ہیں۔ قرآن میں ان تصرفات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تلاوت اسی طرح کرنی ضروری ہے جس طرح وہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تلاوت کے تقاضوں کے برعکس قصر کو مد اور مد کو قصر کرنا، موصول کو منقطع اور منقطع کو موصول پڑھنا حرام یا مکروہ ہے۔ قرآن کو سادہ لب و لہجے میں جس طرح وہ نازل ہوا ہے پڑھنا اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنے نغموں کے سر اور لے ہوتی ہے۔ لے تاثیر کا ایک مستقل سبب ہے، اگرچہ وہ کلام غیر مفہوم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ بربط، ستار، فقیری اور دوسرے باجے مفہوم نہ ہونے کے باوجود محض سروں کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اشعار کا لطف ان آوازوں سے بھی دوبالا ہو جاتا ہے جو حلق سے نہیں نکلتی، جیسے ڈھول کی تال وغیرہ۔ ضعیف وجد میں تحریک اسی وقت ہوتی ہے جب محرک قوی ہو، اور ان تمام چیزوں کا دار و مدار ان تمام چیزوں پر ہے جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، یعنی شعریت، آواز کی موزونیت، لے، ڈھول کی تال وغیرہ۔ یہ تحریک کی قوت کے اسباب ہیں۔
ہیں، ان میں سے ہر سبب اپنی جگہ مستقل تاثیر رکھتا ہے، لیکن یہ تمام اسباب سما ہی میں روا ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو ان جیسی چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عوام کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت لہو و لعب سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ قرآن نہ کھیل کے لیے نازل ہوا ہے اور نہ کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کلام الہی جیسی مقدس چیز کو لہو و لعب کے مشغلے کے طور پر اختیار کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی ایسی چیز کے اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو، اگرچہ خواص اسے کھیل نہ سمجھتے ہوں۔ قرآن کی تقدیس اور جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ سڑکوں اور راستوں پر تلاوت کرنا بھی اس کے احترام کے منافی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تعظیم و تکریم کا حق صرف وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے احوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سما میں اپنے مرض کا علاج تلاش کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس میں احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر تلاوت قرآن کے ساتھ دف بجانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دف بجانا اگرچہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی اور فرمایا نکاح کا اعلان و اظہار کرو، اگرچہ چھلنی کی آواز ہی سے کیوں نہ ہو۔ قرآن کے ساتھ دف بجانا اس لیے ممنوع ہے کہ دف صورتاً لہو و لعب میں داخل ہے اور عام طور پر لوگ اسے کھیل ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ربی بنت معوذ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں چند لڑکیاں بیٹھی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ایک شعر کا مضمون یہ تھا کہ ہم میں ایک نبی تشریف لائے ہیں جو غیب کا حال جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ترک کر دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔ آپ نے یہ شعر پڑھنے سے اس لیے منع کیا کہ اس میں نبوت کی شہادت تھی اور غنا کھیل ہے، جبکہ نبوت کی شہادت ایک سنجیدہ امر ہے۔ کسی ایسی چیز سے اس کا اختلاط نہ ہونا چاہیے جو لہو و لعب کی صورت رکھتی ہو۔ بہرحال جس طرح ان لڑکیوں پر نبوت کی شہادت سے غنا کی طرف انحراف واجب ہوا، اسی طرح قرآن پاک کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی سما کی طرف انحراف ہو۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ مغنی کبھی ایسے اشعار بھی گاتا ہے جو سننے والے کے مناسب حال نہ ہوں۔ اس صورت میں وہ لوگ یہ اشعار ناپسند کرتے ہیں اور مغنی سے دوسرے اشعار کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک ہی شعر ہر حال کے موافق نہیں ہوتا۔ اب اگر لوگ محفلوں میں جمع ہوں اور قاری انہیں قرآن سنائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت پڑھے جو حاضرین کے مناسب حال نہ ہو۔ اگرچہ قرآن پاک ہر شخص کے حق میں شفا ہے، مگر یہ حالات کے اعتبار سے ہے۔ مثلا رحمت کی آیات خوفزدہ اور مایوس دل کے لیے شفا ہیں، اور عذاب کی آیات فریب خوردہ اور بے خوف شخص کے حق میں شفا ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس قرأت میں موجود تمام لوگوں کی حالت یکساں ہو اور قاری کی تلاوت ان سب کے احوال پر منطبق ہوتی ہو۔ اس صورت میں بعض لوگ برا سمجھیں گے اور حالات کی عدم مناسبت سے دل برداشتہ ہوں گے۔ کلام الہی سے منقبض ہونا یا دل میں کراہت محسوس کرنا سوء عاقبت کا پیش خیمہ ہے۔ اس خطرے سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کلام کو اپنے حال پر منطبق کرے، جبکہ کلام اللہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آیت سے صرف وہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں۔
اس کے برعکس اشعار میں توسع ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب کلام کی مراد حرف آخر ہو اور اس سے ہٹ کر کوئی معنی مراد نہ لیے جا سکیں۔ کلام الہی کو اس کے اصل مقصود سے ہٹا کر اپنے حال پر منطبق کرنا غلط سلط تعویل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سما کی جگہ دینے میں دو خطرے ہیں، بعض آیات سے کراہت کا خطرہ اور کلام الہی میں غلط تعویل کر کے اپنے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ۔ قرآن پاک کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا اور اس کے احترام و تقدیس پر حرف نہ آنے دینا واجب ہے۔ ساتویں وجہ ابو نصر سراج طوسی نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ قرآن حق اور غیر مخلوق ہے، اس لیے بشریت اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ اگر قرآن کے معنی و ہیبت کا ایک ذرہ بھی واضح ہو جائے، دل پھٹ جائیں اور پریشان و مضطرب ہو جائیں۔ خوش الحانی کو طبیعت سے مناسبت ہے اور مناسبت لذت کی مناسبت ہے، نہ کہ امور حق کی۔ یہی حال شعر کا ہے کہ اس سے بھی طبیعت کو لذت و حس کی بنا پر مناسبت ہوتی ہے۔ جب آوازیں اور سر اشعار میں موجود اشارات و لطائف سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کا حس بڑھ جاتا ہے اور دلوں پر ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مخلوق سے ہم آہنگ ہے۔ جب تک ہم میں بشریت موجود ہے اور ہم حضور کی صفات پر قائم ہیں، ہمیں دلکش نغموں اور خوبصورت آوازوں سے راحت و لذت ملتی ہے۔ اس لیے ان حضوظ کی بقا کے مشاہدے کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف مائل ہوں، کلام الہی کو ذریعہ حصول نہ بنائیں۔ ابو الحسن دراج کہتے ہیں کہ میں بغداد سے یوسف ابن حسین رازی کی زیارت کے ارادے سے نکلا۔ جب ری پہنچ کر میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس زندیق و ملحد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس جواب سے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ واپس بغداد چلا جاؤں۔ مجھے ہر شخص کا جواب سن کر یہ یقین ہو چلا تھا کہ واقعی وہ زندیق ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں عقیدت میں ان سے متاثر ہو جاؤں۔ پھر یہ سوچا کہ آخر اتنا طویل سفر کیا ہے، اس کا کوئی تو مصرف ہونا چاہیے، انہیں دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر آگے بڑھا۔ یوسف ابن حسین ایک مسجد کی محراب میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، شیخ و خوبصورت تھے اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، وہ میری جانب متوجہ ہوئے اور میرے وطن اور مقصد سفر کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ میں نے عرض کیا میں بغداد سے آپ کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ان شہروں میں جن سے تم گزر کر آئے ہو کوئی شخص تم سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں ایک گھر بنوا کر دیں گے اور ایک لونڈی خرید کر دیں گے، کیا تم ان کی بات مان لیتے اور یہاں آنے سے رک جاتے؟ میں نے عرض کیا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا، اگر میری آزمائش ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ میرا موقف کیا ہوتا، میں یہاں آتا یا وہیں ٹھہر جاتا۔ اس کے بعد شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ تم شعر بھی کہہ لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کچھ سناؤ۔ میں نے یہ اشعار سنائے۔ رأيتك تبني دائما في قطيئتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني كأني بكم والليت أفضل كولكم ألا ليتنا كنا إذا الليت لا يغني۔ ترجمہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھ سے ترک تعلق کی بنا کرتے رہتے ہو، اگر تم دور اندیش ہوتے تو اس بنا کو مسمار کر دیتے، گویا میں تم سے اس وقت ملا جب تمہارا سب سے اچھا قول لید تھا، کاش ہم تم سے اس وقت ملتے جب تمہیں لیت و لال سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔
یہ شعر سن کر انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا اور اتنا روئے کہ داڑھی کے بال بھیگ گئے اور رومال تر ہو گیا۔ ان کے گریہ کی شدت سے میں نے اپنے دل میں رحم کے جذبات محسوس کیے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، بیٹے، ری کے لوگ مجھے برا کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندیق ہو گیا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک کلام پاک پڑھتا ہوں لیکن آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، اور تمہارے یہ 2 شعر سن کر آنکھوں پر قیامت گزر گئی۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ دل اگرچہ اللہ تعالی کی محبت کی حرارت سے کندن بن گئے ہوں، لیکن اشعار سے ان میں جوش و جذبے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تلاوت کلام پاک سے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وزن اور شعر سے طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی عبارت بنا سکے۔ قرآن پاک نے اپنی موجز بیانی کے اعلان کے ساتھ ان جھوٹے مدعیوں کو کھلا چیلنج دیا ہے جو قرآنی آیات کو شاعر یا ساحر کا کلام کہا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک شخص ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسرافیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ وہ اس وقت انگلی سے زمین کرید رہے تھے اور کوئی شعر گنگنا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم بھی کوئی شعر ترنم سے سنا سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا تم اپنے سینے میں دل نہیں رکھتے؟ دل نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہارے سینے میں گوشت اور خون کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ صاحب دل جانتا ہے کہ دل کو نغموں اور شعروں سے جو تحریک ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی۔ وہ اس مقصد کے لیے کبھی اپنی آواز سے کام لیتا ہے اور کبھی دوسروں کی آوازوں سے کام لیتا ہے۔ سما کے ظاہری و باطنی آداب۔ پہلا ادب وقت، جگہ اور موجودین کی رعایت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما میں 3 چیزوں کی رعایت بے حد ضروری ہے: وقت، جگہ اور حاضرین مجلس کی رعایت۔ وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ صرف ان اوقات میں سنیں جن میں دوسرے طبعی یا شرعی مشاغل نہ ہوں، مثلا کھانا کھانا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، نماز پڑھنا یا کوئی ایسا شغل اختیار کرنا جس سے ذہن بڑھ جائے اور سما میں دل نہ لگے۔ مکان سے مراد یہ ہے کہ شارع عام نہ ہو جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، یا کوئی ایسی جگہ نہ ہو جس کی ظاہری حیت بری ہو، مثلا وہاں نجاست پڑی ہوئی ہو۔ نہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں ہنگامہ بپا ہو اور شور و شر کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہو۔ حاضرین مجلس سے مراد یہ ہے کہ سب ہم خیال ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص غیر جنس کا مجلس میں آ جاتا ہے تو طبیعت پر گرانی ہوتی ہے اور قلب مشغول ہوتا ہے۔ دنیا دار متکبر کی آمد بھی پریشانی اور حرج کی باعث ہے، کیونکہ اہل مجلس کو اس کی رعایت کرنی ہوگی اور اس کی خاطر داری میں لگنا ہوگا۔ ریاکار صوفی بھی اس قابل نہیں کہ اسے محفل سما میں شریک کیا جائے، کیونکہ وہ وجد و رقص کا مظاہرہ کرے گا، کپڑے پھاڑے گا اور یہ ظاہر کرے گا کہ وہ شعر سمجھ رہا ہے، اور یہ احوال اس پر کسی اختیار کے بغیر طاری ہو رہے ہیں، حالانکہ اس کے رقص اور وجد اور کپڑے پھاڑنے کے عمل میں تکلف اور تصنع کا دخل ہوگا جس سے طبیعت میں گرانی پیدا ہوگی۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو ترک سما افضل ہے۔ سننے والے کو ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے۔ سما کا حقیقی لطف اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ادب مریدین کی حالت پر نظر۔ اس ادب کا تعلق شیخ سے ہے، یعنی شیخ کو چاہیے کہ وہ حاضرین کے احوال پر نظر رکھے۔ جن مریدوں کو سما سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان کے روبرو سما نہ سنے، اگر سننا ہو تو انہیں دوسرے کام میں لگا دے۔ وہ مریدین جنہیں سما سے ضرر ہوتا ہے 3 طرح کے ہیں:
اول وہ شخص جو ابھی طریقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا، صرف ظاہری اعمال جانتا ہے، اسے سماع کا ذوق بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کا سماع میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے وہ کسی لایعنی اور لغو کام میں مصروف ہو جائے۔ نہ وہ اہل لہو و لعب ہے کہ سماع کو کھیل سمجھے اور اس سے حظ اٹھائے، اور نہ صاحب ذوق ہے کہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے سماع سنے۔ ایسے مرید کو ذکر یا شیخ کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے، سماع سن کر اپنا وقت خواہ ضائع نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جسے سماع کا ذوق تو ہے لیکن وہ ابھی تک خواہشات نفس، فانی حظوظ اور لذات کی قید میں ہے، نفس کی سرکشی پر ابھی تک قابو نہیں پا سکا۔ کسی بھی وقت اس کے نفس کا فتنہ جاگ سکتا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ سماع سے اس کی شہوت کو تحریک ہو اور وہ راستہ ہی گم کر دے جسے وہ طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی شہوت شکست کھا گئی ہو، نفس کی سرکشی کا بظاہر کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کی چشم بصیرت بھی واہ ہو، اللہ کی محبت بھی اس کے قلب پر غالب ہو، لیکن وہ علم ظاہر میں کمال اور رسوخ سے محروم ہو، نہ اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت میسر ہو، اور نہ یہ جانتا ہو کہ حق تعالی کی طرف کس امر کی نسبت کرنا جائز ہے اور کس امر کی نسبت کرنا ناجائز ہے۔ ایسے شخص کے لیے سماع کا دروازہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب باری کی شان میں جو مضمون چاہے کہے اور جو چاہے سنے، خواہ باری تعالی کی طرف اس مضمون کا منسوب کرنا صحیح ہو یا غلط۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے جہالت اور نادانی کی بنا پر حق تعالی شانہ کے بارے میں کوئی غلط بات اعتقاد کر لی تو یہ سماع اس کے حق میں موجب کفر بن جائے گا۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وجد کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ ملے وہ باطل ہے۔ ایسے شخص کے لیے سماع سننا جائز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے شواہد مہیا نہ کر سکے، نہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کا دل دنیا کی محبت اور اہل دنیا کی تعریف و مذمت میں ملوث ہو، نہ ان لوگوں کے لیے جو لذت کی خاطر سماع سنتے ہیں اور حصول لذت و فرحت کا یہ متاثر ذریعہ ان کی عادت مستمرہ اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور مسلسل مشغولیت سے قلب کی نگرانی کا کام متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری اعمال یعنی عبادات وغیرہ میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح وادی سلوک میں آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سماع لغزش پا کا محل ہے، ضعیفوں کو اس سے دور ہی رکھنا بہتر ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں ابلیس سے پوچھا کہ کیا تو کسی موقع پر ہمارے اصحاب یعنی صوفیہ کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، 2 موقعوں پر، سماع کے وقت اور نظر کے وقت، مجھے ان دونوں اوقات میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ صبح کو جب آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو ابلیس سے یہ بھی پوچھتا کہ جو شخص سننے کے وقت خدا تعالی ہی سے سنے یا دیکھنے کے وقت خدا تعالی ہی کو دیکھے تو اس پر کس طرح قابو پا سکتا ہے؟ جنید نے جواب دیا، بلا شبہ آپ کا سوال بجا ہے اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اس کا جواب نہ دے پاتا۔ تیسرا ادب توجہ اور حضور قلب۔ سماع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوب کان لگا کر پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سامعین کے چہروں پر نظر نہ کرے، ان پر طاری ہونے والے احوال کی طرف التفات نہ کرے، بلکہ اپنے حال میں مست رہے، اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے۔ جو کچھ خداوند تعالی کی رحمت سے باطن میں ظاہر ہو اس پر نگاہ رکھے، کوئی ایسی
حرکت نہ کرے جس سے رفقائے مجلس پریشان ہوں اور ان کی توجہ بڑھ جائے، سما کی مجلس میں ساکت و صامت اور بے حس بیٹھا رہے، نہ کھانسے نہ جمائی لے، سر جھکا کر اس طرح بیٹھے جیسے کسی سوچ میں مستغرق ہو، نہ تالی بجائے، نہ ناچے کودے، نہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے تصنع، بناوٹ اور ریاکاری کی بو آ رہی ہو۔ ہاں اگر بلا اختیار وجد آ جائے اور اعضاء کی حرکت سے اس کا اظہار ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افاقہ ہونے کے بعد پرسکون ہو جائے۔ اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہی حالت بنائے رکھے محض اس شرم سے کہ لوگ یوں کہیں کہ فلاں شخص کا وجد بہت مختصر تھا، اگر وجد نہ آتا تو بتکلف وجد نہ کرے، اس خوف سے کہ لوگ سنگ دل کہیں گے اور قلب میں صفا اور رقت نہ ہونے کا طعنہ دیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جوان العمر مرید جب کوئی ذکر سنتا تو چیخنے چلانے لگتا۔ اس کی حرکت سے عاجز آ کر ایک روز جنید نے اس سے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے کوئی آواز نکالی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اس نوجوان نے اپنے شیخ کی تنبیہ کا گہرا اثر لیا اور ضبط کرنے لگا، لیکن کیونکہ اس کی چیخ میں تصنع کا کوئی دخل نہ تھا اس لیے ضبط کی کوشش مہنگی پڑی۔ بعض اوقات ضبط کی جد و جہد میں وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا کہ ہر بال سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے۔ ایک روز وہ اپنی بے ساختہ چیخیں دبانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ گلا گھٹنے لگا، ایک زبردست چیخ بلند ہوئی، دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی۔ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر وجد کرنے لگا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ میرے لیے اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے کر کپڑے نہ پھاڑ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم کی دیوانگی کے بجائے باطن کی دیوانگی مطلوب ہے۔ ابو القاسم نصر آبادی نے ابو عمر ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے خیال میں غیبت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور قوال انہیں کچھ گا کر سنائے۔ ابو عمر نے جواب دیا کہ یہ چیزیں اسی وقت تک خیر ہے جب تک اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو۔ سما کے دوران اپنی وہ حالت ظاہر کرنا جو موجود نہ ہو 30 برس کی غیبت سے زیادہ مذموم ہے۔ ضبط کمال ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ افضل کون ہے، وہ شخص جس کے ظاہر پر سما مؤثر نہ ہو اور وہ ضبط کیے بیٹھا رہے، یا وہ شخص جس کا ظاہر متاثر ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اثر اس لیے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ سامع میں وجد کی کمی ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو سامع کا نقص ہے، اور کبھی باطن میں بھرپور وجد ہوتا ہے لیکن سامع کو ضبط اعضاء پر مکمل قدرت ہوتی ہے۔ اس لیے باطن کے وجد کا اثر ظاہری جسم پر نمایاں نہیں ہوتا۔ یہ صفت کمال ہے اور انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو مسلسل وجد کی کیفیت میں ہوں، سما سے ان کی کیفیت متغیر ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے جیسے تم ہو، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ غالباً اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں مسلسل وجد کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ ہم ہر لمحہ ہر آن قرآن کریم کے معانی سنتے رہتے ہیں اور وجد کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجد کی قوت حرکت دیتی ہے اور عقل کی قوت ضبط پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک قوت دوسرے پر غالب آ جاتی ہے، کبھی اس لیے کہ غالب آنے والی قوت شدید ہوتی ہے، اور کبھی اس لیے کہ طرف مقابل میں ضعف ہوتا ہے۔ نقص و کمال کا دار و مدار انہی دو قوتوں کی شدت و ضعف پر ہے۔ اس لیے اگر تم کسی شخص کو زمین پر تڑپتے ہوئے اور لوٹ لگاتے ہوئے دیکھو تو یہ گمان مت کرو کہ اس شخص میں بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں وجد کی قوت زیادہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس پرسکون انسان کے سینے میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ بہت
سے ساکن اور بظاہر غیر مضطرب لوگوں میں وجد اپنی انتہائی بلندیوں پر ہوتا ہے، لیکن ضبط کی قوت اسے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سما میں وجد کیا کرتے تھے، بعد میں پرسکون اور غیر متحرک رہنے لگے۔ کسی نے ان دونوں حالتوں کے بارے میں استفسار کیا، جواب میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 88۔ اور جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس آیت سے انہوں نے اپنے قلب کی حالت بتلائی کہ وہ بھی ملکوت کے مشاہدے میں مصروف ہے، اسے فرصت کہاں کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے، لیکن جوارح بادب پرسکون اور غیر متحرک ہیں۔ ابو الحسن محمد ابن احمد کہتے ہیں کہ میں بصرے میں سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 60 سال تک مقیم رہا۔ وہ ذکر بھی کرتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر یا قرآن کی کسی آیت پر ان کی حالت میں کوئی تغیر ہوا ہو۔ البتہ آخر عمر میں اس طرح کے چند واقعات ہوئے۔ چنانچہ ایک بار کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذَ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 15۔ غرض آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت سن کر لرزنے لگے، قریب تھا کہ زمین پر گر جائیں۔ جب ان کی حالت معمول پر آئی تو میں نے عرض کیا کہ آج سے پہلے کبھی آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی۔ فرمایا اب ہم ضعیف ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت سنی، الملک یومئذ الحق للرحمن، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 26۔ اور اس روز حقیقی حکومت حضرت رحمان ہی کی ہوگی۔ اور مارے خوف کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ دریافت کی، کہنے لگے کہ اب میں ضعیف ہو چلا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ حالت ضعف کی تھی تو پھر قوت کیا ہے؟ فرمایا قوت یہ ہے کہ آدمی پر کوئی بھی وارد آئے وہ اسے اپنے حال کی قوت سے برداشت کر جائے، وہ واردات میں کوئی تغیر نہ کر پائے، خواہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو۔ وجد کے باوجود ظاہر پر ضبط کی قدرت اس بنا پر پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلسل شہود کی حالت میں رہنے کی وجہ سے سب احوال برابر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حالت نماز سے پہلے اور نماز کے بعد یکساں رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہل ہر حالت میں اپنی قلب کے نگراں اور اللہ کے ساتھ حاضر و ذکر تھے۔ سما کو بھی نماز پر قیاس کیجئے، جس طرح نماز سے یہ پختہ کار لوگ کوئی تغیر محسوس نہیں کرتے، اسی طرح سما بھی ان کی حالت میں تغیر نہیں کرتا، اور لوگ سما سے پہلے اور بعد میں یکساں رہتے ہیں۔ ان کا وجد دائمی، ان کی تشنگی متصل اور پینے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ سما سے ان کے حالات میں کوئی کم یا زیادتی پیدا نہیں ہوتی۔ ممشاد دینوری کسی ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جہاں ایک قوال گا رہا تھا اور کچھ لوگ سما میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے ممشاد دینوری کو مجلس میں تشریف لاتے دیکھا تو پام ادب سے خاموش ہو گئے۔ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ اپنا شغل جاری رکھو، بخدا اگر دنیا بھر کے لہو و لعب میرے کانوں میں انڈیل دیے جائیں، نہ مجھے ان سے نقصان پہنچے اور نہ ترقی ملے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کی موجودگی میں وجد سے نقصان نہیں ہوتا، اور علم کی فضیلت وجد کی فضیلت سے کامل تر ہے، لیکن فضیلت علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جو لوگ مجلس سما میں
میں شریک ہوئے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی عادت نہیں رہی بلکہ وہ محض اپنے بھائی کی خاطر اور اسے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ بعض لوگ اس لیے سما کی محفلوں میں شریک رہے کہ لوگ ان کی کمال قوت کا مشاہدہ کریں اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اعضاء کا وجد کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ آدمی کا دل وجد کرے اور ظاہر پرسکون ہو۔ یہ لوگ ان سے ضبط کا طریقہ سیکھیں، اگرچہ وہ اس پر قدرت نہ حاصل کر پائیں، تاہم کوشش ضرور کرتے رہیں۔ ایسے لوگ اگر اتفاق سے غیر جنس کے لوگوں کی کسی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی شرکت صرف جسمانی ہوتی ہے، دل سے وہ لوگ کہیں اور ہوتے ہیں، اور یہ بات صرف سما کی مجلسوں ہی پر کیا منحصر ہے۔ عام حالات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر جنسوں سے کسی ضرورت کے وقت ملتے ہیں، مگر یہ اتصال جسموں کا ہوتا ہے، دل سے وہ ملکوت کی سیر میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ سما سنتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دائم الوجد تھے، انہیں وجد طاری کرنے کے لیے سما یا کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض لوگوں کو سما میں روحانی لذت نہ ملتی تھی اور نہ وہ اہل لہو تھے کہ سما میں شریک ہو کر تفریح طبع کا کچھ سامان کر لیتے۔ بعض لوگوں نے اس لیے سما ترک کیا کہ انہیں اپنے ہم مذاق اور ہم مزاج افراد نہ مل سکے، چنانچہ کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ سما کیوں نہیں سنتے؟ جواب دیا، کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں؟ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر ضبط نفس پر قادر ہو تو سما کے دوران نہ کھڑا ہو اور نہ بلند آواز سے روئے، البتہ اگر رقص کرے اور ایسی صورت بنا لے جیسے رو رہا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ ریا کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ رونی صورت بنانا حزن کی علامت ہے اور رقص سے سرور و نشاط کو تحریک ملتی ہے۔ شریعت نے مباح سرور کو تحریک دینے سے منع نہیں کیا۔ اگر رقص حرام ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حبشیوں کا ناچ نہ دیکھتیں جو صحن مسجد میں تماشا دکھلا رہے تھے۔ بہت سے صحابہ سے بھی خوشی کے وقت اچھلنا منقول ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ یہ تینوں حضرات لڑکی پر اپنا حق ثابت کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھلنے لگے۔ حضرت جعفر سے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی یہ سن کر خوب اچھلے اور خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور مولا ہو۔ ابن حارثہ بن جعفر سے بھی زیادہ اچھلے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لڑکی جعفر کے پاس رہے گی کیونکہ اس کی خالہ جعفر کے گھر میں ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خوشی کے مواقع پر رقص کرنا اور اچھلنا کودنا صحابہ سے بھی ثابت ہے، کیونکہ رقص کا سبب خوشی ہے، اس لیے اس کا حکم بھی خوشی کے حکم جیسا ہے۔ اگر خوشی اچھی ہے اور رقص سے اس میں زیادتی و تاکید کا امکان ہے تو رقص بھی اچھا ہے۔ خوشی مباح ہے تو رقص بھی مباح ہے۔ خوشی ناجائز ہے تو اس کے اظہار کے لیے رقص بھی ناجائز ہے۔ اکابر رقص نہ کریں، تاہم اکابرین امت اور پیشوایان دین اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ رقص عموماً لہو و لعب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اکابر کو وقار اور دلوں پر اپنی ہیبت اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے جو لہو و لعب میں داخل ہیں۔ ان کا وقار دین کا وقار اور ان کی ہیبت دین کی ہیبت ہے۔
کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص سما کے وقت اپنے اختیار میں نہ رہے اور وجد اس قدر غالب آ جائے کہ وہ کپڑے پھاڑ بیٹھے تو اسے ملامت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ غلبہ وجد کی وجہ سے اتنا مدہوش اور بے خود تھا کہ اسے اپنے کسی فعل کا علم نہیں رہا تھا، یا وہ جانتا تھا لیکن ضبط پر قادر نہیں تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے مستر اپنے ارادے کے باوجود محض زندگی کی بقا کے لیے وہ کام کرنے پر مجبور ہے جو اس سے کرایا جائے۔ کپڑے پھاڑنے کے لیے اس کا اضطرار ایسا ہی ہے جیسے آہ بھرنے کے لیے مریض کا اضطرار۔ اگر کوئی شخص مریض کو تکلیف کی شدت کے باوجود آہ نہ بھرنے پر مجبور کرے، کیا وہ صبر کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ آہ بھرنا اگرچہ اختیاری فعل ہے، مگر وہ اختیار سے کام نہ لینے پر مجبور ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان کو کسی چیز کے ترک اور فعل کا اختیار بیک وقت حاصل ہو۔ بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے لیکن وہ ان کے ترک پر قادر نہیں۔ مثلا سانس لینا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لے، کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ یہی حال چیخنے، چلانے اور رونے کا ہے کہ آدمی اپنے کسی اندرونی جذبے سے مجبور ہے، وہ اختیار کے باوجود ترک پر قادر نہیں ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وجد کی شدت اور غلبے کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا، شدت وجد اور غلبہ حال کا مطلب یہ ہے کہ سامنے تلوار لہرائے اور اس کا چہرہ زخمی کر دے لیکن اسے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ خرقے تقسیم کرنا بعض صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ وجد سما سے فراغت کے بعد نئے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے متعلقین و مریدین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا مباح ہے بشرط یہ کہ وہ ٹکڑے اس طرح پھاڑے گئے ہوں کہ ان سے جائے نمازوں اور پہننے کے کپڑوں میں پیوند لگایا جا سکے، اس لیے کہ تھان بھی قمیض وغیرہ سینے کے لیے پھاڑا جاتا ہے۔ جس طرح قمیض ایک ضرورت ہے، اسی طرح پیوند بھی ضرورت ہے۔ کسی مقصد کے لیے کپڑا پھاڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کر دیا گیا۔ ان ٹکڑوں کو اس خیال سے متعلقین و مریدین میں تقسیم کرنا کہ یہ خبر سب کو پہنچ جائے مباح اور مقصود ہے، اس لیے کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے تھان کے 100 ٹکڑے کر کے 100 فقیروں میں تقسیم کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ٹکڑے اتنے بڑے ضرور ہوں جن سے کوئی نفع اٹھایا جا سکے۔ سما میں کپڑے پھاڑنے سے منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کپڑا ضائع جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ اپنی ملک کو اختیار کے ساتھ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر غیر اختیاری طور پر ایسا ہو جائے جیسا کہ عموماً ہوتا رہتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں ادب، حالت قیام میں قوم کی موافقت۔ اس ادب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی دق الحال شخص کسی ریا، تکلف اور تصنع کے بغیر عالم وجد میں کھڑا ہو جائے، یا وہ وجد کے بغیر ہی اختیاری طور پر قیام کرے اور لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں، تو وہ خود بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یاران مجلس کی موافقت ہم نشینی کے آداب میں سے ہے۔ صوفیہ کے بعض طبقوں میں یہ روایت بھی ہے کہ سما کے دوران کوئی شخص وجد میں آ جائے اور اس کا امامہ گر پڑے تو حاضرین اس کی اتباع میں اپنے اپنے امامے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ معاشرت کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں یہ صورت پیش آئے تو قوم کی موافقت کرنے میں تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفقا کے طریقے کی مخالفت موجب وحشت ہے۔ ہر قوم کا الگ دستور ہے، جس قوم کے پاس جاؤ اس کے دستور کا احترام کرو۔ ارشاد نبوی ہے، خالق الناس بخلاقہم، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں سے ان کی عادات کے مطابق ملو۔ رفقا کے طور طریقوں کی اتباع اس صورت میں اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری موافقت سے خوش ہوں۔
رفقا کے طور طریقوں کے اتباع اس صورت میں اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری موافقت سے خوش ہوں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قوم کی موافقت میں قیام کرنا بدعت ہے۔ جو لوگ قیام کو بدعت کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کا قیام صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر مباح امر صحابہ کرام سے منقول ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ تمام مباحات ترک کیوں نہیں کیے جاتے جو صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے کسی امر کا منقول نہ ہونا بدعت کی دلیل نہیں ہے۔ ممنوع بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو اور اس سلسلے میں ممانعت کا کوئی حکم وارد نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عربوں میں آنے والے کے لیے کھڑے ہونے کا رواج نہیں تھا۔ خود صحابہ بھی بعض حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ یہ روایت کتاب الاخوہ والصحبہ میں گزر چکی ہے، لیکن کیونکہ قیام کے سلسلے میں عام ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا اعزاز کھڑے ہو کر کیا جاتا ہو تو ہم اس علاقے میں وہاں کے باشندوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں آنے والے کا احترام ہے جس سے اسے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہی حکم ان طریقوں کا ہے جو عرف عام میں خوش کرنے کا ذریعہ بن گئے ہوں، ان میں موافقت کرنی چاہیے۔ حسن معاشرت کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ اس طریقے میں موافقت کرنا جائز نہیں جس کی ممانعت کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اس حکم میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ سما کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر اس کے رقص کرنے سے لوگ گرانی محسوس کریں تو رقص میں ان کی موافقت نہ کرے اور ان کے احوال میں انتشار پیدا نہ کرے۔ اگرچہ بغیر وجد کے رقص کرنا جائز ہے، لیکن تواجد کیونکہ تکلف سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے بعض طبیعتیں کسی کو مصنوعی رقص کرتے ہوئے دیکھ کر مقدر ہو سکتی ہیں۔ قیام سے نہ وہ لوگ تشویش میں پڑتے ہیں اور نہ اس کے حال میں کوئی ابتری پھیلتی ہے، اس لیے قیام میں موافقت عین ادب ہے۔ رقص میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ قرائن سے ان کی رضامندی کا علم ہو جائے۔ اہل باطن حاضرین مجلس صدق و تکلف کا معیار ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ وجد کب صحیح ہوتا ہے؟ فرمایا وجد کی صحت یہ ہے کہ حاضرین کے دل اسے قبول کریں، بشرط یہ کہ وہ ہم مشرب ہوں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رقص باطل ہے، لہو و لعب ہے اور خلاف شرع امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مزاج رکھنے والے اس طرح کی اچھل کود کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص متبع شریعت اور محب دین نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے حبشیوں کا رقص ملاحظہ کیا اور کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ کیا آپ کا یہ فعل رقص کی اباحت کا ثبوت نہیں ہے؟ دین پسند لوگوں کو رقص سے نفرت اس لیے نہیں کہ وہ حرام ہے، بلکہ ان کے تنفر کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر رقص میں لہو و لعب شامل ہو جاتا ہے، جو اگرچہ مباح ہے لیکن صرف ایسے لوگوں کے لیے جیسے حبشی اور زنگی ہیں۔ باوقار اور صاحب منصب آدمی کے حق میں رقص مکروہ ہے کیونکہ یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی چیز محض اس لیے حرام نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کسی وجہ سے بعض لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ یہ فرق آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک فقیر کسی عام آدمی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور وہ اسے ایک روٹی یا چند سکے دے دیتا ہے۔ اس کا یہ عمل لائق تحسین ہے کہ اس نے فقیر کے ساتھ بھلائی کی اور اسے کھانا دیا۔ یہی فقیر بادشاہ وقت سے کچھ مانگتا ہے، بادشاہ بھی عام لوگوں کی طرح اسے روٹی دے کر چلتا کر دیتا ہے۔ اس بادشاہ کو سب لوگ برا کہیں گے۔ تاریخ میں بھی اس کی کنجوسی پر بہت کچھ لکھا جائے گا۔ آنے والی نسلوں کو یہ تانا دیا جاتا رہے گا
کہ ان کے آباء و اجداد دولت کی فراوانی اور منصب کی رفعت کے باوجود سائل کو ایک روٹی پکڑا دیا کرتے تھے۔ غور کیجئے، کیا بادشاہ کا یہ فعل کہ اس نے فقیر کو روٹی دی فی نفسی ہی برا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اسے برا اس لیے کہا گیا کہ ایک روٹی دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ رقص اور دوسرے امور کا یہی حال ہے۔ عام لوگوں کے حق میں یہ سب امور مباح ہیں، لیکن نیک بندوں کے شایان شان نہیں ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کا مطلب بھی یہی ہے۔ خلاصہ کلام، سما کے متعلق اب تک جو کچھ گفتگو کی گئی اس کا ماحصل یہ ہے کہ سما حرام بھی ہے، مکروہ بھی، مستحب بھی اور مباح بھی۔ حرام ان نوجوانوں کے لیے جن پر دنیاوی شہوت غالب ہے، سما سے ان کی شہوت ابھرتی ہے اور وہ لوگ اشعار کو اپنی محبوب صورتوں پر منطبق کرتے ہیں۔ مکروہ ان لوگوں کے حق میں جن کی شہوت متحرک نہیں ہوتی اور نہ وہ مخلوق پر ان اشعار کا انطباق کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقصد سما اور اصلاح نہیں ہے بلکہ لہو و لعب ہے۔ مباح ان لوگوں کے حق میں ہے جو خوبصورت آواز اور موزوں و بامعنی کلام سے لطف اٹھانے کے لیے سما سنتے ہیں، اور مستحب ان لوگوں کے لیے جن پر حب الہی کا غلبہ ہے اور سما سے اس محبت کو مزید ترقی ہوتی ہے۔ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم دین کی دوسری جلد کی 8ویں کتاب آداب السماع والوجد ختم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے خاتمے پر کتاب کے اردو مترجم مولانا ندیم الواجدی نے حاشیے میں برصغیر پاک و ہند کے معروف عالم دین، جامع شریعت و طریقت اور ولی اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حق السماع نقل کی ہے، تاکہ اس موضوع پر آج کل کے حالات کی روشنی میں مزید وضاحت پیش کی جا سکے۔ لیکن کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حق السماع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اسے یہاں حذف کیا جا رہا ہے۔ جو سامعین شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حق السماع کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو احیاء علوم دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم دین کے مولانا ندیم الواجدی کے کیے ہوئے اردو ترجمے میں جو کتابی صورت میں ہے اس میں دیکھ لیں۔ یہ ترجمہ دارالاشاعت کراچی پاکستان سے مل جائے گا اور PDF فائل کی صورت میں انٹرنیٹ پر www.ghazali.org/urdu میں بھی مل جائے گا۔